26واں پارہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم دوسری قوم کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ وہ عورتیں بہتر ہوں ان سے، ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ ایک دوسرے کو تانے دو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ برے القاب سے پکارو، بئس الاسم الفسوق، برا ہے فسق کا نام، بعد الایمان، ایمان کے بعد، ومن لم یتب، اور جو کوئی توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ اسی آیت مبارکہ کا بیان چل رہا تھا۔ 7واں اصول اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر انفرادی اور اجتماعی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہو، معاشرے میں امن اور سکون چاہتے ہو، تو ان 12 اصولوں پر عمل کرو۔ 7واں اصول اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، اکثر لڑائی جھگڑے انہی 3 وجہوں سے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا مذاق اڑاتا ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ مذاق نہ اڑاؤ، تمسخرے نہ کرو، ٹھٹھے نہ کرو دوسروں کے ساتھ۔ اور 8واں اصول بیان کیا، ولا تلمزوا انفسکم، تانے نہ دیا کرو ایک دوسرے کو، ان پہ تفصیلی بات ہو چکی تھی۔ ولا تنابزوا بالالقاب، لوگوں کو برے لقب سے یاد نہ کیا کرو، لوگوں کو برے القاب سے نہ پکارا کرو، برے لقب نہ دو، بلکہ لوگوں کو عزت سے پکارا کرو۔ بعض اوقات کسی آدمی کے عیب کی وجہ سے لوگ اس کے اصل نام کو چھوڑ کر دوسرا نام رکھ دیتے ہیں۔ نام اس کا مثلاً عبد الرحمن، کتنا پیارا نام، اور اللہ پاک کو محبوب نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن، کتنا اچھا نام ہے، اور اس اصل نام کو چھوڑ کر کوئی اپنا لقب دے دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مذاق اڑانے کے لیے یا اسی طریقے سے دوسرے کی تذلیل اور حقارت کے لیے آدمی کوئی دوسرا نام رکھ دیتا ہے۔ مثلا ایک آدمی اچھا بھلا ہے اور اس کے پاؤں میں تھوڑی سی لنگڑاہٹ ہے، تھوڑا سا عذر ہے، تو اب اس کو اصل نام کے بجائے برا لقب دے دیتے ہیں، ساری زندگی اس کو لنگڑا لنگڑا کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کسی بندے کی اور صحیح سلامت ہے، آنکھ میں تھوڑی بہت خرابی آ گئی، اسے کانا یا بھینگا کہہ کر یہ لقب دے دیا۔
اور اسی طریقے سے باقی اور کسی کا کوئی کان ٹیڑھا ہو جائے یا کہیں کان کے بیچ میں کٹ ہو یا کچھ ہو یا اور اسی طریقے سے، اور ہم لوگ اس کو برا لقب دے دیتے ہیں، تو قرآن نے خاص طور پر فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے لوگوں کو نہ پکارا کرو۔ ہم تو ان کاموں کو، یہ جتنے بھی قرآن نے یہ اصول ذکر کیے، اور مذاق نہ اڑاؤ اور تانے نہ دیا کرو، برے لقب سے لوگوں کو نہ یاد کرو، ہمارے ہاں تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم اس کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ ہے اتنا بڑا مسئلہ جس کو اللہ کے قرآن نے بیان کر کے منع کیا۔ لوگوں یہ اچھی بات نہیں ہے، حرام کام ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کو عام سی بات سمجھی جاتی ہے، عام سا لقب دوسرے کو دے دیا جاتا ہے، اور کوئی بھی تھوڑی بہت اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو، بیماری ہو، عذر ہو، تو ہم اسی کا وہی نام رکھ دیتے ہیں، وہ نام معاشرے میں پک جاتا ہے اور پھر اس کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے، اگرچہ سامنے نہ بھی کہیں، کسی دوسرے کو بتانا ہو تو وہی نام برا لقب استعمال کرتے ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر بہت بڑا مسئلہ نہ ہوتا قرآن کبھی بیان نہ کرتا اس کو، اور قرآن کریم نے اس کو بیان کر کے منع فرمایا کہ مسلمان کی شیان شان یہ نہیں ہے، اصل نام سے لوگوں کو پکارو، برے لقب نہ دیا کرو۔ بڑی خرابیاں ہیں ان کاموں میں، لڑائی جھگڑے انہی چیزوں سے ہوتے ہیں۔ اور ان تین گناہوں کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ کسی کا مذاق اڑانا، دوسروں کو تانے دینا، برے لقب سے پکارنا، اس کی وجہ یہ ہے ایسا انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے جس کے اندر یہ تین کام پائے جاتے ہیں۔ یہ تکبر کی وجہ سے کوئی آدمی کسی کا مذاق اڑاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو نیچا سمجھ کے انسان دوسرے کا تمسخرہ اڑاتا ہے، ٹھٹھے کرتا ہے، اسے مذاق اڑاتا ہے، اور تانا بھی اسی لیے دیتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ برے لقب سے پکارنے کی بھی یہی وجہ۔ تو ان تین گناہوں کی اصل جو وجہ ہے وہ تکبر ہے، اور تکبر کا علاج یہ ہے کہ جب دوسرے بندے کو گناہ میں مبتلا دیکھو، عیب نظر آئے، کوئی کمزوری نظر آئے، تو ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے کہ دیکھے میری کیا پوزیشن ہے اس گناہ میں، وہ بندہ تو اس گناہ میں ملوث ہے، آیا میری کیا پوزیشن ہے، میں کس سٹیج پہ کھڑا ہوں۔ اگر انسان میں یہ عادت پڑ جائے نا اپنا محاسبہ کرنے کی، اپنے آپ کو دیکھنے کی، دوسروں کو گناہ میں گناہ کرتا ہوا دیکھے، فوراً اپنا محاسبہ کرے، تو پھر انسان کو دوسروں کے عیب دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ وہ انسان اپنے ہی سے اندر سے نہ نکلے کہ بھائی میں خود کتنا گندا اور برا آدمی ہوں، اور دوسروں کے عیب دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ اگر انسان اپنے نفس کا محاسبہ شروع کر دے، اور عقل مند اور سمجھدار آدمی بھی، حدیث پاک میں فرمایا وہی ہے الکیس من دان نفسہ، جو انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، دوسروں کو نہ دیکھو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اور پھر انسان کو دوسرے کی طرف فرصت ہی نہیں ملتی، دوسرا اچھا نظر آتا ہے پھر۔ لہٰذا ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں دو طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری، مثلا بخار ہو گیا، ٹانگ میں درد ہو گیا، ٹانگ کٹ گئی، یہ سارے جسم کے ظاہری بیماریاں ہیں۔ ظاہری جب بیماری، جسمانی بیماری ہمیں لگتی ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی کمرے میں اسپتال کے ایک بیڈ پہ اگر ایک مریض پڑا ہو، ساتھ ہی دوسرا مریض پڑا ہوتا ہے، اور یہ ایک مریض دوسرے کی دیکھ بھال نہیں کرتا، اور یہ نہیں ہے کہ ایک مریض اٹھ کے اب میرے کمر میں، میرے سر میں تکلیف ہے سخت قسم کی، اللہ نہ کرے، تو اب مجھے دوسرے کی کوئی توجہ ہی نہیں ہوگی، ساتھ دوسرا مرتا ہے، مرتا رہے، میں کہوں گا بھائی میری اپنی حالت غیر ہے، میں خود اٹھ نہیں سکتا، میں اس کی کیا مدد کروں گا، تو مجھے اپنی ساری فکر لائق ہوتی ہے۔ جسمانی بیماریوں میں ہمارا یہی حال ہے
کہ ہم لوگ اپنے جسم پہ ساری توجہ دیتے ہیں، اور روحانی بیماریاں، اصل جو بیماریاں ہیں، ان میں ہم لوگ اپنے آپ کو چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ جس طرح جسم کی بیماری لگے ساری توجہ ہماری اپنے اوپر ہوتی ہے، دوسرا صاحب مرے بھی تو یہ دوسرا مریض اس کی طرف نہیں جاتا، خدمت کوئی بھی نہیں کرتا، کیوں؟ کہتا ہے میں خود بیمار ہوں، بھائی میری اپنی حالت ہے۔ تو اسی طرح اگر بیماریاں اخلاقی بیماریاں ہوں، روحانی بیماریاں ہوں، تو یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، بھائی میں خود غیبت کر رہا ہوں، میں خود دوسروں کی چغلی ہے، دوسروں کو طعنے دیتا ہوں، دوسروں کے مذاق کرتا ہوں، میں خود بیمار ہوں، ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے روحانی بیماریوں میں بھی توجہ اپنی ذات کی طرف ہونی چاہیے۔ سمجھدار آدمی وہی ہے، الکیس من دان نفسہ، آقا نے فرمایا کہ ان بیماریوں میں، روحانی بیماریوں میں بھی اپنے نفس کو دیکھا جائے، اپنے نفس کا علاج کیا جائے، اپنی بیماری سے غافل نہ ہوا جائے۔ ہم روحانی بیماریوں میں اپنی بیماریوں سے غافل ہو کر دوسروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کوئی بھی روحانی بیماری ہو، جہاں پہ جسمانی بیماری کی طرح ساری توجہ اپنے جسم پر ہوتی ہے، اپنی ذات پر ہوتی ہے، روحانی بیماریوں میں بھی اپنی ذات پہ توجہ کرنی چاہیے۔ دوسروں کو بھی سمجھاؤ، لیکن سمجھانے کا بھی انداز ہے، یوں بڑی مجلس میں ذلیل کرنا اور ایک بندے کو پکڑ کے باقیوں کو ہنسانا، یہ جائز نہیں ہے اور نہ یہ اصلاح کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے اگر انسان خود بیمار ہے تو لہٰذا اپنی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ 3 بیماریاں ذکر کی کہ ایمان والے لوگوں مذاق نہ اڑاؤ دوسروں کا، طعنے نہ دیا کرو، اور دوسروں کا برے لقب سے یاد نہ کیا کرو۔ ہاں دیکھو، بعض نام تعارفی نام ہوتے ہیں، اور جب تعارفی نام ہوں تو اس میں مقصود حقارت نہیں ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ جس طرح پہلے کنیت مشہور ہوا کرتی تھی، یا دوسرا کوئی نام، کوئی بندہ جو ہے کسی کام میں آگے ہے، سخاوت میں ہے، اس کا سخی کے نام سے بڑھ گیا ایسا لقب، تو ایسا جو لقب ہے یہ تعارفی لقب ہے، اس میں مقصود بندے کی حقارت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسا کوئی لقب اگر کوئی کسی کو دیتا ہے، اچھا لقب، تو وہ پہچان کے لیے ہوتا ہے، وہ جائز ہے۔ برا لقب وہ ہے کہ آدمی جس سے اپنی توہین محسوس کرے، اس کو اچھا نہ لگے دوسرے بندے کو، تو یہ ایسا نام، ایسا لقب سے پکارنا قرآن نے اس سے منع کیا ہے۔ اور آگے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق کا نام بہت برا ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد فسق نام بہت ہی برا ہے، کہ جب بندے نے ایمان قبول کر لیا تو پھر یہ گناہ ایمان والے میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کسی کا مذاق اڑانا، طعنے دینا، برے لقب سے پکارنا، ایمان والا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ گویا جو کرے گا وہ فاسق ہے، جو کسی کو طعنے دیتا ہے، برے لقب سے یاد کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، وہ فاسق ہے۔ اور ایمان کے بعد ایمان والے کو فسق کا داغ لگنا یہ سب سے بری بات ہے۔ ایمان تو بڑی عزت والی چیز ہے، شان والی چیز ہے، ایمان والے تو بڑی شان والا ہے، اپنے اوپر فسق کا داغ نہ لگا۔ ایک ایماندار آدمی پر فسق کا اطلاق بہت ہی بری چیز ہے۔ جو ایمان کے بعد اس سے باز نہ آئے، ایمان لا کر بھی ان گناہوں کے اندر ملوث ہے، وہ ایماندار تو ہے لیکن فاسق ہے، فسق کا داغ اپنے اوپر لگا بیٹھا، تو فرمایا ایمان کے بعد اگر اس سے باز نہیں آتا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، توبہ نہیں کرتا ان گناہوں سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے ایمان والا لیکن ظالم آدمی ہے۔ اور فرمایا وہ ضرور ایسا ایمان والا بھی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ تو یہ گناہ آپ حضرات نے تفصیلی سنے، آج ہماری مجلسوں میں یہ چیزیں عام ہیں، کسی ایک ساتھی کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے اور پھر سارے اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور بہرحال پھر ان میں سے جو کمزور سا ہوتا ہے برے لقب دے دیا جاتا ہے۔
اب وہ بیچارہ شرمندگی کی وجہ سے بول نہیں سکتا۔ بہرحال یہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ نے خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا ان کاموں سے بچو، نہیں بچو گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ بہتر ہو ان سے، ولا نساء من نساء، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ وہ عورتیں بہتر ہوں دوسریوں سے، ولا تلمزوا انفسکم، نہ تانے دیا کرو ایک دوسرے کو آپس میں، ولا تنابزوا بالالقاب، نہ برے القاب سے پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق کا نام بہت ہی برا ہے، ایمان کے بعد اپنے اوپر فاسق ہونے کا داغ نہ لگاؤ، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو بندہ باز نہ آیا جس نے توبہ نہ کی ان گناہوں سے ایمان لانے کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی لوگ بڑے ظالم ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق